السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو لائف سٹار شو۔ B2B بزنس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اکثر لوگ پیسہ کمانے کے لیے چھوٹی چیزیں بیچنے کا سوچتے ہیں، کپڑے، پروڈکٹس، آن لائن آئٹمز یا عام لوگوں کو دی جانے والی سروسز۔ لیکن کاروبار کی ایک اور دنیا بھی ہوتی ہے جہاں کمائی آہستہ نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس ماڈل کو کہا جاتا ہے بزنس ٹو بزنس، یعنی B2B۔ B2B کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ عام گاہک کو نہیں بلکہ دوسری کمپنیوں کو اپنی سروس یا پروڈکٹ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک عام گاہک 1000 یا 2000 دیتا ہے، وہیں ایک بزنس کلائنٹ آپ کو لاکھوں تک ادا کر سکتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کا کام آسان کر رہے ہوتے، اس کا منافع بڑھ رہا ہوتا ہے یا بڑھا رہے ہوتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی کہانی دیکھتے ہیں۔ 1999 میں ایک شخص جس کا نام تھا مسٹر ما، اس نے دیکھا کہ بہت سی کمپنی اپنے گاہکوں کا ڈیٹا، سیلز ریکارڈ اور رابطے درست طریقے سے سنبھال نہیں پا رہے ہوتے۔ ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے، نظام سست ہوتا ہے اور سیلز ٹیم کو مکمل تصویر نظر نہیں آتی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا آن لائن سسٹم بنایا جائے جہاں کمپنیاں اپنے تمام گاہکوں کا ریکارڈ ایک ہی جگہ منظم کر سکے۔ اس نے کمپنی شروع کی جس کا نام تھا سیلز فورس۔ شروع میں لوگوں نے اس خیال کو سنجیدہ نہیں لیا، سرمایہ کاروں نے انکار کر دیا تھا۔ لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے کوئی بھی اپنے کاروباری ڈیٹا انٹرنیٹ پر نہیں رکھے گا۔ اس وقت روایتی سافٹ ویئر کمپنیاں مارکیٹ پر راج کر رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا طریقہ ناکام ہو جائے گا، لیکن مارک نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے عام لوگوں کو ہدف نہیں بنایا بلکہ کمپنیوں کو سمجھایا کہ اگر وہ اس کا سسٹم استعمال کریں گے تو ان کی فروخت بہتر ہوگی، گاہک زیادہ دیر تک جڑے رہیں گے اور مجموعی منافع بڑھے گا۔ آہستہ آہستہ کمپنیوں نے اس سسٹم کو آزمانا شروع کیا، نتائج ملنے لگے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی تک بات پہنچی، اعتماد بنتا گیا۔ آج سیلز فورس دنیا کی سب سے بڑی B2B سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے شمار ہوتی ہے اور اس کی مالیت سینکڑوں ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے ایک ایسی مشکل حل کی جو کاروباری لوگ روزانہ محسوس کرتے تھے۔ ماڈل اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ یہاں سودے بڑھتے ہوتے ہیں۔ کمپنیاں وقتی نہیں بلکہ طویل مدت تک سوچتی ہے۔ اگر انہیں آپ کی سروس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ مہینے یا سالوں تک معاہدہ کرتی ہے۔ اس سے آمدنی مستحکم ہو جاتی ہے اور کاروبار کو بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر روز نئے چھوٹے گاہک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ چند مضبوط کلائنٹس کے ساتھ مل کر بڑا دائرہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی B2B میدان میں آنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہے کہ کمپنیوں کی مشکلات کو غور سے دیکھیں۔ سوچیں کہ دکانیں، فیکٹریاں، اسکول، آہستہ یا اسپتال، دفتر کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا انہیں مارکیٹ میں مشکل ہے؟ کیا ان کا ڈیٹا منظم نہیں؟ کیا انہیں حکمت عملی کی تربیت کی ضرورت ہے؟ جہاں مسئلہ ہوگا وہیں آپ کے لیے موقع موجود ضرور ہوگا۔ اس کے بعد آپ ان کو حل بتانا شروع کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ شروع میں ہی کوئی بڑا سافٹ ویئر بنا لیں۔ آپ سروس سے آغاز کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، مینجمنٹ سپورٹ، سسٹمز اپڈیٹ، سپلائی، سوشل اٹریکٹنگ یا ٹریننگ پروگرام، جہاں آپ انہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو رہا ہے اور منافع بڑھ رہا ہے، تو وہ آپ پر خرچ کرے گی، بلکہ سرمایہ کاری بھی آپ پر ہوگی۔ یہاں ایک بات اہم ہے، وہ ضرور یاد رکھیے، کاروبار جذبات پر نہیں، اعداد و شمار پر فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کمپنی سے بات کریں تو واضح بتائیں کہ آپ کی سروس ان کا وقت کیسے بچائے گی، فروخت کیسے بڑھے گی یا نقصان کیسے کم کرے گی۔ جتنا واضح آپ کا ایجنڈا ہوگا اتنا ہی آپ کے ساتھ ان کی اٹریکشن ہوگی۔ پھر کوشش کریں کہ ایک بار کام نہ کریں بلکہ ماہانہ یا سالانہ معاہدہ حاصل کریں۔ B2B کا اصل کھیل باقاعدہ آمدنی، مضبوط تعلق اور پھر ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ تک ملتا جلتا اور یوں گرو میں
آپ کا نام اور آپ کی کمپنی کا داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل فرق سوچ کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے زیادہ لوگوں کو بھیجنا ہے، لیکن بڑے کاروباری لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے بڑے کلائنٹس کو بھیجنا ہے۔ جب آپ صرف عام لوگوں پر خرچ منحصر کرتے ہیں تو ترقی سست ہوتی ہے، لیکن جب آپ کمپنیوں کا منافع حصہ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کی حد اور آپ کا قد دونوں پر چلا جاتا ہے۔ صرف ایک کاروباری B2B ماڈل نہیں بلکہ ایک سوچ ہے۔ یہ آپ کو چھوٹی سوچ نکال کر قدرے بہتر سوچ میں داخل کر سکتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو کاروبار کو بڑھتا ہوا دیکھنے لگے تو B2B پر بھی ضرور دھیان دیجیے گا، اور یہیں سے B2B والے لوگ یا وہ لوگ جو اس B2B ماڈل کو اپناتے ہیں کمپنیاں سکسیسفل ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر B2B ماڈل کے بارے میں مزید جاننا ہے تو مجھے آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ لو یو آل۔